اگر آپ کو کسی لڑکی والی آئی ڈی سے فرینڈ ریکویسٹ آئے تو رومانوی سپنوں میں کھونے سے پہلے اس ویڈیو میں بتائے گئے 6 طریقوں سے جانچ پڑتال کر لیں تو اسکرین شاٹ والی بلیک میلنگ اور اپنا قیمتی وقت اور پیسہ کسی غلط جگہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اس کا نام کیوٹ پری، باربی ڈول، پرنسس وغیرہ سے ملتا جلتا ہو تو سمجھ جائیں کہ ابھی آپ کے مقدر پر چائے تاریکی کے سائے نہیں چھٹے اور فوری فرینڈ ریکویسٹ ریجیکٹ یا بلاک کر دیں، کیونکہ 99% فیک اکاؤنٹ ہے۔ لیکن اگر اس کا نام انسانوں والا ہے تو سٹیپ نمبر 2 پر چلے جائیں۔ نمبر 2، اب اس کی وال کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کا یہ اکاؤنٹ کب بنا تھا۔ اگر تو اس نے کل، پرسوں، 1 ہفتہ پہلے یا اسی مہینے اپنا یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ کو ان باکس بھی بھیج دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے اندر سے نکلنے والی مقناطیسی لہروں نے اس لڑکی کو دنیا کے کسی دوسرے کونے سے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، بلکہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے یا پھر کوئی غفورہ آپ کے اسکرین شاٹ بنانے یا اکاؤنٹ اڑانے کے چکر میں ہے۔ لہٰذا اسی سٹیپ پر اپنی تفتیش ختم کر دیں۔ لیکن اگر اس کی پروفائل تازہ نہیں بلکہ 1 سال سے پرانی ہے تو پھر آپ اپنی تفتیش جاری رکھتے ہوئے سٹیپ نمبر 3 پر عمل کریں۔ نمبر 3، اب آپ لڑکی کی وال پر اس کے اباؤٹ سیکشن کا جائزہ لیں۔ اگر تو اس نے اپنے انفارمیشن میں اپنی تعلیم، لمس، کیریئر کالج، بیکن ہاؤس، اسکول سسٹم، ڈی پی ایس، NCA، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج وغیرہ لکھی ہے تو آپ کی جانچ پڑتال یہیں منعقد ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اپنی ماں کی تمام دعائیں بھی لگ جائیں تو بھی آپ کو لمس، NCA، IBA، ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی خود سے کبھی میسج کر کے دوستی کی خواہش کا اظہار نہیں کرنے والی۔ لیکن اگر اس نے کچھ نہیں لکھا بلکہ کسی سرکاری اسکول یا کالج سے FA یا BA کیا ہو تو پھر آپ کی امید ابھی بھی قائم ہے۔ سٹیپ نمبر 4 پر جائیں اور اپنے نصیب کی بارش اپنے چھت پر ہونے کی امید جما رکھیں۔ نمبر 4، اب آپ دوشیزہ کی گزشتہ 30 دن کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں۔ اگر تو اس کی تمام تر پوسٹس تصویری شکل میں ہیں، مطلب کہ اس نے کسی کی پوسٹ شیئر کی ہیں اور خود سے کبھی کوئی پوسٹ نہیں کی، یا زیادہ سے زیادہ یہ پوسٹ کی ہو کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے، یا گڈ مارننگ گائز، یا میں اس تصویر میں کیسی لگ رہی ہوں، یا آج صبح سے طبیعت بہت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب میرے بھائی بوجھل دل کے ساتھ آپ اپنا یہ سفر یہیں روک لیں، کیونکہ یہ کوئی پرانا ذہنی مریض ہے جس کا کام آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور لوڈ مانگنا ہے۔ لیکن اس کی پوسٹس سیاست، سماجی پہلوؤں، اپنے پرسنل حالات، زندگی سے متعلق ہوں جن سے لگے کہ یہ سب اس نے خود لکھا ہے تو پھر اپنے من مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کے ساتھ سنتے رہیں اور اگلے سٹیپ نمبر 5 پر پہنچیں۔ اب آپ نے اس لڑکی کی پروفائل فوٹو پر موجود کومنٹس کا بغور جائزہ لینا ہے۔ اگر تو اکثریتی کمنٹس آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح محبت میں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ خاموشی سے اس کی وال سے واپس چلے جاؤ اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ لیکن اگر کومنٹس میں مہذب قسم کے لوگ بھی نظر آئیں جن میں ایک آدھ اس کا فیملی ممبر بھی شامل ہو تو پھر حوصلہ جوان رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہو۔ سٹیپ نمبر 6 پر تشریف لے جائیں۔ نمبر 6، اب آپ اس لڑکی کی فرینڈ لسٹ اگر پبلک ہے یا پروفائل کومنٹس میں موجود اپنی عمر کے لڑکوں سے شکل و صورت، کوالیفیکیشن اور نوکری کے حساب سے اپنے ساتھ موازنہ کریں۔ یقیناً وہ سب لوگ شکل و صورت میں آپ سے بہتر اور تعلیم و سٹیٹس کے اعتبار سے آپ سے اوپر ہوں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ آپ نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس لڑکی کو کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا
کہ جو تم سے بہتر لوگوں کی موجودگی میں تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ آپ کی تفتیش یہیں ختم ہو گئی، لیکن اگر شعمۂ قسمت سے اس لڑکی کی لسٹ میں آپ سے بھی زیادہ شوخے اور ناکام لوگ پائے جاتے ہیں تو پھر ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی باقی ہے زندگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بٹر فلائی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پاکیزہ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔